السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، آج بڑا ہی دھماکے دار دن تھا اور دھماکے دار رات ہونے والی ہے. میں عام طور پہ یہ جملہ نہیں کہتا، لیکن میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں کہ یہ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ آج تقریباً 8 بجے، میں نہیں جانتا یہ ویڈیو آپ کب دیکھ رہے ہیں، لیکن آج دبئی لیکس آنے لگی ہیں. یہ دبئی لیکس کیا ہیں، میرے پاس کیا انفارمیشن ہے اور اس سے کیا طوفان آنے والا ہے، تھوڑی دیر میں اس کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اینڈ تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا. چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اس سے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور نیچے کامنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کا اظہار بھی کیجیے گا. سب سے پہلے ذرا معیشت کے حوالے سے خبریں شیئر کر لیں. اسٹاک مارکیٹ کے اندر البتہ آج ہم نے دوبارہ بڑی پازیٹیو ایکٹیویٹی ہم نے دیکھی. اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ 74,531 پوائنٹس پہ جو ہے وہ کلوز ہوتی ہوئی نظر آئی، جبکہ اس نے ہائی جو ہے وہ 74,575 پوائنٹس کا لگایا. تھوڑی سی نیچے ڈپ ہوئی، لیکن پھر بھی 700 سے زیادہ پوائنٹس کا اضافہ جو ہے اس کے اندر ریکارڈ کیا گیا. پچھلے چند دنوں سے جو ریلیز چل رہی ہیں یہ اسی کی جو ہے وہ ایک کڑی نظر آتی ہے. آزاد کشمیر کے حوالے سے پچھلے 4-5 دن سے جو حالات بڑے کشیدہ تھے، کل وہاں پہ جب حکومت کی جانب سے پیکج کا اعلان کر دیا گیا بجلی اور آٹے کے حوالے سے، تو اس کے بعد جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے جو ہے وہ مطالبات کی منظوری کے بعد احتجاج ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے. احتجاج ایکچولی کل ہی ختم ہو جانا تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہاں کے جو مقیم ہیں افراد، انہوں نے کہا کہ اس کے باوجود ہمارے اوپر فائرنگ کی گئی ہے اور اس کی وجہ سے کئی لوگ جو ہیں وہ جاں بحق بھی ہوئے ہیں. یہ خبر جو ہے وہ آزاد کشمیر میں پھیل رہی تھی، اور لیکن بہرحال اب جو ہے وہ اس احتجاج کو اب ختم کر دیا گیا ہے اور نارملسی کی طرف جو ہے وہ آزاد کشمیر اب واپس آ رہا ہے. دوسری جانب موبائل فونز سمز کو بلاک کرنے کا معاملہ ٹیکس کے حوالے سے کہ نان فائلرز جو ہیں ان کی سمز کو بند کیا جائے گا، اور 5-5 ہزار سمز جو ہیں وہ مرحلہ وار جو ہیں وہ بند کی جائیں گی. اس سلسلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے ایک پٹیشن کی گئی زونگ کی جانب سے، اور زونگ کو جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب ریپرزینٹ وہاں پہ کر رہے تھے. اسٹے لینے میں فی الحال وہ کامیاب ہو گئے، اور چیف جسٹس عامر فاروق جو اس کیس کی سماعت کر رہے تھے، انہوں نے 27 مئی تک حکومت کو نان ٹیکس فائلرز کی موبائل فون سمز بلاک کرنے سے فی الحال روک دیا ہے. اور اس سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہاں پہ کہا کہ جی قانون میں کی گئی ترمیم آئین کے آرٹیکل 18 میں کاروبار کی آزادی کے بنیادی حق کے منافی ہے. آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق سے متصادم کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیسکلی یہ جو کمپنی ہے زونگ، یہ آزادی کے ساتھ جو ہے وہ کاروبار کرے تو اس کو روکا نہیں جا سکتا کہ جی آپ فلاں کو چیز بیچیں اور فلاں کو چیز نہ بیچیں. مطلب اس کا ٹیکس یا نان ٹیکس پیئر کے ساتھ جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. تو اس بنیاد کے اوپر فی الحال وہ اسٹے دے دیا گیا. پیچھے کھڑی بھی تو زونگ ہوئی ہے نا، مطلب چھوٹی موٹی کمپنی نہیں کھڑی ہوئی. تو دیکھتے ہیں کہ اس میں آگے چل کے کیا ہوتا ہے. اس کے علاوہ آصف کرمانی صاحب مسلم لیگ نون کے رہنما جو آج سے چند ہفتے پہلے ہمارے پاس آئے تھے، انہوں نے پوڈ کاسٹ میں بیٹھے تھے اور مسلم لیگ نون سے اپنی جو ناراضگی تھی، خاص طور پہ نواز شریف صاحب سے یا شہباز شریف صاحب سے جو گلے شکوے تھے، وہ انہوں نے اس کا اظہار کیا تھا. تب سے لے کر اب تک وہ کسی اور ٹیلی ویژن چینل پہ، کسی اور پوڈ کاسٹ میں، کسی اور انٹرویو میں نہیں آئے ہیں. مجھے پتہ لگا کہ بہت سے اینکرز، بہت سے پروگرامز ان کو ڈھونڈ رہے ہیں، ان کے پیچھے ہیں، لیکن وہ مزید کوئی انٹرویو نہیں دینا چاہتے. انہوں نے کہا بس جو میں نے کہنا تھا میں نے منصور کے ساتھ کہہ دیا ہے. تو ویسے ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو دوبارہ لے آئیں، یہ بھی میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے ہم دوبارہ لے آئیں، بلکہ آصف کرمانی نہیں تو شاید کسی اور کو لے آئیں. آنے والے اتوار کا انتظار کیجیے گا، ہو سکتا ہے ہم آپ کو ایک سرپرائز دیں. تو ویٹ اینڈ سی، لیٹس سی. خیر، کمنگ ٹو دا نیوز، آصف کرمانی صاحب نے جو ہے وہ ایک ٹویٹ کیا ہے. کالے ڈالے تو آپ نے بہت سنے ہوں گے، اب سفید ڈالے بھی مارکیٹ میں آ گئے ہیں. وہ بیسکلی ہوا یہ ہے کہ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ میری آبائی رہائش گاہ لاہور پر آج کوئی نامعلوم شخص ایک سفید ڈالے میں آیا اور رہائش گاہ پر موجود میرے ایک واقف کار سے میرے بارے میں معلومات لیتا رہا. اپنے آنے کا مقصد نہیں بتایا. ڈالا میری رہائش گاہ کے قریب گیٹ کے باہر تقریباً 2 گھنٹے موجود رہا. ڈالے کی تصویر میرے دوسرے ٹویٹ میں موجود ہے، اور تصویر بھی انہوں نے جو ہے وہ ساتھ شیئر کی ہے، اور کوئی سرکاری نمبر لگتا ہے اس ڈالے کے اوپر جو یہ فرما رہے ہیں آصف کرمانی صاحب کہ وہ ان کے بارے میں جو ہے معلومات حاصل کرتا رہا. جہاں تک مجھے یاد ہے، میری ایک دفعہ کرمانی صاحب سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ لاہور میں جیل روڈ کے پاس ان کی آبائی رہائش گاہ ہے. اب یہ پتہ نہیں اسی علاقے کی بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ یہ پیش آیا یا نہیں. اچھا جی، اب آ جائیں ذرا دبئی لیکس کے حوالے سے. یہ دبئی لیکس کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. بیسکلی کل رات کو فیصل واڈا صاحب جو ہے وہ فریحہ ادریس صاحبہ کے شو کے اندر تشریف لے کر آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے اس کا تذکرہ کیا. انہوں نے کہا کہ آج ایک اور لیکس آ رہی ہیں، اس میں سیاستدانوں کی بھی پراپرٹیز آ رہی ہیں، اس میں بہت سارے نام آئیں گے، ایک آدھ جگہ پر ہٹ کرنے کی بھی کوشش کی جائے گی. مظہر عباس صاحب اور ڈان کے ادارے سے منسلک ہو کر انٹرنیشنل فورم پر یہ لیکس آ رہی ہیں.
ٹائمنگ بہت اہم ہے. ایک اور کوشش ڈان لیکس کی آ رہی ہیں آف شور تو پرانی ہو گئی, اب جو آئیں گی آج پتہ چل جائے گا. ویسے ان میں آئین اور قانون کے بہت سے ٹھیکیدار بھی موجود ہیں. میرے پاس جو اطلاع ہے وہ بیسکلی فیصل واڈا صاحب کو کس طرح پتہ لگا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. مجھے لگتا ہے, یہ میرے ازمپشن ہے, یہ خبر نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ دبئی سے ریلیٹڈ, یہ بیسکلی اسپیسیفکلی دبئی سے ریلیٹڈ یہ لیکس آ رہی ہیں کہ کون کون سے پاکستانی ہیں جن کے وہاں پہ پراپرٹیز ہیں, وہاں پہ اس کی ڈیٹیلز باہر آ رہی ہیں, اور کس نے جو ہے وہاں پہ پراپرٹیز لی ہیں. پچھلے کئی سالوں کے اندر پاکستان سے جو ہے وہ کیپٹل کا فلو یہاں سے ہوتا رہا ہے, بینکنگ چینلز کے تھرو بھی اور غیر قانونی چینلز کے تھرو بھی, اور وہاں پہ لوگوں نے جا کے پراپرٹیز خریدی ہیں. اس میں بڑے بڑے میڈیا ٹائکونز بھی شامل ہیں, میں آپ کو یہ بھی آپ کو بتا دوں. تو مجھے یہ نہیں پتا کہ اس لسٹ میں کمپلیٹ نام کون سے, چند ناموں کے بارے میں مجھے پتا ہے, چند ناموں کے بارے میں مجھے پتا ہے, اور ان کے تانے بانے یہ میں آپ کو ابھی سے بتا دوں, صرف سیاستدان نہیں ہوں گے, انڈسٹریلسٹ کاروباری افراد صرف یہ نہیں ہوں گے, بلکہ ہو سکتا ہے کہ عدلیہ اور فوج کی طرف جو ہے وہ شخصیات کے نام بھی شامل ہوں. وی ڈونٹ نو, ابھی تک کنفرم نہیں ہے. ایک دو نام کے بارے میں تو مجھے کنفرمیشن مل چکی ہے, اور میرے خیال میں شاید فیصل واڈا صاحب کو اس لیے پتہ ہے کیونکہ بیسکلی جو جرنلسٹ ہیں, مجھے جرنلسٹ کا پتہ ہے کون سے ہیں, لیکن جب تک لیک آ نہیں جاتی, میری ان سے بات بھی ہوئی تھی, لیکن جب تک لیک آ نہیں جاتی آئی ووڈ ناٹ لائک ٹو ریویل ہز نیم. تو انہوں نے بیسکلی صحافتی اقدار کو کمپلیٹ کرتے ہوئے, جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اس کو کمپلیٹ کرتے ہوئے ان پارٹیز سے رابطے کیے ہیں, اور ان سے کہا ہے کہ جی ہمارے پاس یہ ڈیٹیل آئی ہیں, یہ آپ کی پراپرٹیز ہیں وہاں پہ کہ نہیں ہے, اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ دیں. اب ان میں سے چند لوگوں نے جو ہیں ان کو مطلب ساتھ جو سپورٹنگ مٹیریل ہے وہ دیا ہے کہ ہاں جی ہم نے, اگر یہ پراپرٹی بالکل ہماری ہے, ہم نے خریدی ہے, تو کیا یہ ڈکلیئرڈ ہے, نہیں ڈکلیئرڈ ہے, چھپائی ہوئی ہے, کیا طریقہ کار ہے. تو اس وجہ سے شاید فیصل واڈا صاحب کو شاید پتہ لگا ہو, مے بی کہ ان کو پتہ لگ گیا, کیونکہ عام طور پہ جب اس قسم کی چیز ہوتی ہے نا تو جرنلسٹ جو رابطہ کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے فلاں دن یہ سٹوری دینے لگے ہیں, اس سے پہلے آپ اپنی سائڈ آف دا سٹوری, اپنے کاغذات ہمارے ساتھ شیئر کر لیں تاکہ ہم آپ کا پوائنٹ آف ویو بیچ میں دے دیں. اگر آپ نہیں کریں گے تو سٹوری یہ آنے لگی ہے. تو شاید اس وجہ سے ان کو یہ بات جو ہے وہ پتہ لگی. فواد چودھری صاحب نے بھی ایکچولی اس کو اوپر ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا پھر پڑھے گئے 8 PM نیو لیکس. تو یہ بیسکلی 8 بجے کے آس پاس جو ہے وہ یہ آج یہ جو لیکیجز ہیں دبئی سے ریلیٹڈ یہ آنے والی ہیں, جس کی وجہ سے یہ اس وقت مارکیٹ میں نا بڑا کورام مچا ہوا ہے, بہت زیادہ کورام مچا ہوا ہے کہ پتہ نہیں کس کس کا نام جو ہے وہ آنے لگا ہے. تو کچھ ایک دو دوستوں نے تو جب مجھے ان کو پتہ لگا انہوں نے مجھے فون کیا, انہوں نے کہا کہ یار وہ کیا ہو رہا ہے, تو میں نے کہا یار یہ ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا کاش ساڈے نام بھی ہوندے وچ. لوگ کہتے ہیں کہ کاش ہمارے نام بھی ہوتے, لیکن ہمارے نام نہیں ہے. خیر دیکھیں, فیصل واڈا صاحب نے ایکچولی اس کے اوپر ایک اور بھی ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا کہ خبر ہے مخصوص میڈیا گروپس میں پھر کوئی پروپیگنڈا ہونے کو ہے, کردار بھی عالمی طاقتوں سے جڑے وہی لیکس والے کھلاڑی ہیں. اس پروپیگنڈا کی ٹائمنگ چیک کریں, کیا آزاد کشمیر میں ہونے والی منصوبہ بندی اور اس کھیل کے کھلاڑی ایک ہی ہیں. اس پروپیگنڈا میں ممکنہ طور پر کئی اہم شخصیات کی پراپرٹی سے متعلق گمراہ کن تفصیلات بتائی جائیں گی, جبکہ ایک مخصوص طبقے کو کلین چٹ دینے کا فرمائشی پروگرام بھی بنایا گیا ہے کہ آنے والے اس مہم کا ٹارگٹ SIFC دوست ممالک اور پاکستان میں آنے والی عالمی سرمایہ کاری ہے. سوال یہ بھی ہے کہ اس کا حتمی ہدف کون ہے, وقت آنے پر سب بتاؤں گا. اچھا, مطلب میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ لیکس کا مطلب قطعی طور پہ یہ نہیں ہوتا کہ جناب بندے نے 2 نمبری کی ہوئی ہے. لیک ہوگی, پھر پتہ لگے گا کہ کیا اس بندے نے یہ پراپرٹی ڈکلیئر کی ہوئی ہے کہ نہیں کی ہوئی, اور کیا اس کا جو قانونی لیگل بینکنگ چینل ہے کیا وہ اسٹیبلش ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, یا پھر لکا کے جو ہے وہ ہنڈی کے ذریعے یہ پیسہ باہر گیا ہوا ہے, منی لانڈرنگ ہوئی ہوئی ہے, کس طریقے سے پیسہ وہاں پہ ٹرانسفر ہوا ہوا ہے, یہ سارا کچھ جو ہے یہ پتہ لگے گا. تو صرف لیک میں نام آ جانا از ناٹ انف, آگے چل کے اس کو مزید ٹریس کرنے کی بھی ضرورت ہے. جس طرح نواز شریف صاحب کے حوالے سے ہوا تھا کہ انہوں نے کہا تھا یہ ہیں وہ ذرائع, بعد میں جب وہ معاملہ ادھر کورٹس میں پہنچا تو پتہ لگا یہ نہیں ہے وہ ذرائع. تو وی ہیو ٹو سے کہ کیا یہ لوگ جو ہے وہ ذرائع دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے. اچھا جی, اس کے علاوہ اب آ جائیں ذرا تھوڑے سے عدالتی معاملات, وہاں پہ بھی جو ہے وہ آج کافی فائر ورکس ہوئے ہیں. ایک تو نیب کے حوالے سے آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو سماعت ہوئی ہے, اور آئی ایم پریٹی شیور کہ PTI والوں کے لیے جو ہے بڑی ایکسائٹنگ خبر یہ آئے گی, ثابت ہوگی, جو میں ابھی آپ کو دینے لگا ہوں. ہوا یہ کہ نیب ترامیم کیس, اس کے اندر پٹیشنر جو ہیں وہ عمران خان صاحب بھی ہیں, اور بھی پٹیشنرز ہیں لیکن عمران خان صاحب بھی ہیں. تو نیب ترامیم قلعدم قرار دینے کے خلاف بیسکلی حکومتی اپیلوں پر جو سماعت ہوئی تھی. اس میں پروسیکیوٹر جنرل نیب اور پنجاب حکومت کی جانب سے وکیل, بلوچستان سے, KP سے, سندھ سے, ہر جگہ سے جو ہے وہ ان کی ریپرزنٹیشن وہاں پہ موجود تھی. تو
ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا نے کہا جی ہم نیب ترامیم کو قرعدم قرار دینے کے فیصلے کی حمایت کرتے ہیں. اطہر من اللہ صاحب نے ریمارکس دیے کہ یہ معاملہ نیب کی پولیٹیکل انجینئرنگ میں ملوث ہونے سے متعلق ہے. عمران خان نے عدالت میں ذاتی حیثیت میں پیشی کی درخواست کی ہے. اگر وہ بذریعہ ویڈیو لنک پیش ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں. چیف جسٹس نے ریمارکس دیا کہ عمران خان اگر دلائل دینا چاہیں تو ویڈیو لنک کے ذریعے دلائل دے سکتے ہیں. پرسوں تک ویڈیو لنک کے ذریعے دلائل دینے کا بندوبست کیا جائے. ہم عمران خان کی درخواست منظور کرتے ہیں. عمران خان صاحب کئی مہینوں کے بعد جو ہے اگر یہ ہو جاتا ہے, مطلب پاکستان ہے نا, یہاں پہ کچھ پتہ نہیں ہے, حالات بدل جاتے ہیں, جذبات بدل جاتے ہیں, خیالات بدل جاتے ہیں. تو 16 مئی کو 11:30 بجے اس کیس کی سماعت جو ہے وہ رکھی گئی ہے اور اس میں عمران خان صاحب ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے وہ جوائن کریں گے. اب جب یہ ویڈیو لنک کے ذریعے جوائن کریں گے تو ظاہری بات ہے وہاں پہ کورٹ جو ہے وہ کھچا کھچ بھرا ہوا ہوگا, وہاں پہ رپورٹرز موجود ہوں گے. آج اس کیس کی سماعت جو تھی وہ لائیو ویڈیو کے اوپر دکھائی بھی گئی تھی سپریم کورٹ کی ویب سائٹ, وہ جو یوٹیوب پیج ہے اس کے اوپر. تو یہاں پہ جب یہ سماعت ہوگی تو عمران خان صاحب بھی آپ کو, اگر تو اسی ایس او پیز کے تحت آپ چلے تو پھر 16 تاریخ کو کئی مہینوں کے بعد پبلک جو ہے وہ عمران خان صاحب کو پہلی دفعہ دیکھے گی اور اس کے بعد وہ آ کے کیا کچھ کہتے ہیں یہ دیکھنے سے تعلق رکھے گا. اور خاص جو انٹرسٹنگ بات ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ہی ول بی ایڈریسنگ دا کورٹ آف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, دا سپریم کورٹ چیف جسٹس, اور ان کے ساتھ دیگر ججز تو ہیں ہی, لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ جو ہے وہ مخاطب ہوں گے اور ان سے بات چیت کر رہے ہوں گے. یہ ذہن میں رکھیے, ظاہری بات ہے بیک گراؤنڈ ضروری ہے بتانا کہ پاکستان تحریک انصاف کا بلے کا نشان جو ہاتھ سے گیا تھا اس میں پاکستان تحریک انصاف ڈائریکٹلی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بلیم کرتی ہے. تو اب عمران خان صاحب انہی کی کورٹ میں آ کے وہاں پہ موجود ہوں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا جب عمران خان صاحب بولنا شروع کرتے ہیں, بیکاز ہیئر از اے کیس آف اے گڈ اوریٹر, ایک اچھا شخص جو تقریر کرنے کے حوالے سے بڑا اسٹرانگ اس کا پوائنٹ ہے عمران خان صاحب, اور ایک دوسرا شخص جو ایک چیف جسٹس ہیں. کیا عمران خان صاحب کو الاؤ کیا جائے گا کہ وہ گیلری کے لیے جو ہیں وہ کچھ اور بولیں, یا وہ جو دیگر چیزیں ہیں جس طرح الیکشنز ہوئے یا اب تک جو کچھ بھی ہوتا جا رہا ہے اس کے اوپر وہ ان کو بولنے دیں گے یا نہیں بولنے دیں گے, یا ان کو کٹ آف کر دیا جائے گا؟ ویل ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی. دوسری بات یہ ہے کہ اس ساری چیز کے اندر جسٹس اطہر من اللہ بھی اس بینچ کا حصہ ہیں. اب جسٹس اطہر من اللہ پچھلے چند ہفتوں سے مختلف کیسز کے اندر جو پوزیشنز لیتے رہے ہیں وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی مخالفت میں لیتے رہے ہیں, چاہے وہ 6 ججز کے خط کا معاملہ ہو یا اس طرح جس طرح ابھی ریسنٹلی ایک مخصوص نشستوں کے حوالے سے کیس ہو, اس کے اندر بھی اطہر من اللہ صاحب اس بینچ کا حصہ ہیں. منصور علی شاہ صاحب بھی ہیں, اطہر من اللہ صاحب بھی ہیں. تو اس نے بھی جو ہے وہ جو 70 75 76 جو سیٹیں تھیں ان کو معطل کر دیا گیا ان مخصوص نشستوں کو, تو وہ پی ٹی آئی کے حق میں وہ فیصلہ گیا. تو اب اس بینچ کے اندر بھی اطہر من اللہ صاحب وہاں پہ موجود ہیں. اصل کہانی جو ہے وہ پرسوں پتہ لگے گی کہ واٹ ہیپنس ان دا سپریم کورٹ. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ اب آ جائیں ذرا, جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ہوئی ہے جناب جسٹس بابر ستار کے خلاف جو ہے وہ جو سوشل میڈیا مہم چلی اس حوالے سے کیس کی سماعت ہوئی, اور جسٹس محسن اختر کیانی کی سربراہی میں لارجر بینچ نے اس کیس کی سماعت کی, اور اس میں جسٹس طارق محمود جہانگیری, جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان وہ بھی اس بینچ میں شامل تھے. محسن اختر کیانی صاحب نے سرکاری وکیل سے مکالمہ کیا کہ توہین عدالت کی کارروائی شروع کرنے جا رہے ہیں. کچھ ٹویٹر اکاؤنٹس, یہ غور سے سنیے گا, کچھ ٹویٹر اکاؤنٹس, کچھ ہیش ٹیگز بھی شامل ہیں. ہمارے معزز جج کے خلاف سوشل میڈیا پر مہم چلائی گئی, موجودہ جج کی وہ معلومات پبلک کی گئیں جو کوئی عام بندہ نہیں کر سکتا. جسٹس بابر ستار کی فیملی کی ذاتی معلومات سوشل میڈیا پر جاری کی گئیں. جسٹس محسن اختر کیانی نے مزید ریمارکس میں کہا کہ ذاتی معلومات یا تو سرکاری اداروں سے ہیک کر کے لی گئیں یا کسی ادارے نے دی ہیں. ہم نے اس کیس میں ISI, IB یعنی انٹیلیجنس بیورو, ملٹری انٹیلیجنس MI سمیت تمام خفیہ اداروں کے کردار کو دیکھنا ہے. موجودہ جج کے خلاف سوشل میڈیا مہم کیس پر اثر انداز اور جج کو دباؤ میں لانا ہے. جسٹس محسن اختر کیانی نے دریافت کیا کہ بڑا آسان ہے کہ وارفیئر ہے, مگر یہ وارفیئر صرف عدلیہ کے لیے کیوں؟ یہ توہین عدالت کارروائی ان کے خلاف ہے کہ آئندہ کسی جج کے خلاف ایسا نہ ہو. کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ جج کو اپروچ کریں, مگر یہ کام ہو رہے ہیں. جسٹس طارق محمود جہانگیری نے ریمارکس دیا کہ اس کیس میں جو ملوث ہوں گے ان کے لیے نتائج سنگین ہو سکتے ہیں. بعد میں عدالت نے ISI, IB, PTA, وزارت دفاع, اٹارنی جنرل, ایڈوکیٹ جنرل آفس, DG FIA, سائبر کرائم ونگ FIA, DG پاسپورٹ کو نوٹس جاری کر دیے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان اداروں کے پاس ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں, اسی بنیاد پر انہوں نے رپورٹ کرنا ہے, یہ بھی کہا گیا. اس کے علاوہ اینکر پرسن طلعت حسین اور مطیع اللہ جان صاحب کو بھی جو ہے نوٹس جاری کیے گئے ہیں.
یہ بتایا گیا ہے کہ جناب بیسکلی وکاس ملک ایڈوکیٹ ہیں, انہوں نے جسٹس محسن اختر کیانی کے خلاف ایک ریفرنس فائل کیا تھا. تو ان دونوں اینکر پرسنز نے جو ہے ان کے ساتھ وی لاگ یا پروگرامز جو ہیں وہ کیے ہیں, تو اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ان کو بھی اب نوٹسز جاری کیے گئے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ اس میں مزید کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. بائی دا وے جسٹس بابر ستار صاحب کا جو ہے ایک نوٹ جو ہے وہ اس پٹیشن کا ایک سامنے آیا ہے, یہ پوائنٹ نمبر 13 ہے, اور اس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ ان ریٹ پٹیشن 2758/2023 the court has put on notice the heads of intelligence and investigation agencies including ISI, IB and FIA apart from relevant ministries of the federal government and statutory regulators such as PTA and PEMRA. The question before the court is whether there exists a legal regime permitting surveillance of citizens. At some point during the hearing of the case, I was delivered messages on behalf of top officials in the security establishment asking me to back off from extensive scrutiny of the existence and mode of surveillance. I paid no heed to such intimidatory tactics and did not find that such messages created a risk of substantial detriment to the administration of justice. The current malicious campaigns focus on cases involving PTA appears to be an intimidatory tactic to influence court proceedings. انہوں نے کہا کہ میں جو ایک کیس سن رہا ہوں, بابر ستار صاحب ایک کیس سن رہے ہیں آڈیو لیک سے متعلق ہے, یہ وہی آڈیو لیکس ہیں جو بشرا بی بی کی اور ساتھ ہی ساتھ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے بیٹے کی ہیں. اس کو ایک کیس کو بھی یہ بابر ستار صاحب سن رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ مجھے پیغام دیا گیا کہ آپ جو ہے وہ پیچھے ہو جائیں, پیچھے ہو جاؤ اس سے. تو یہ ڈیٹیل بھی انہوں نے اس کے اندر شیئر کی ہے. اچھا, بعد میں منصور عثمان صاحب جو ہیں وہ اٹارنی جنرل وہ جو ہے وہ میڈیا کے اوپر آئے اور انہوں نے ایک خطاب کیا. دس واز ویری ایکسٹراڈنری, کیونکہ عام طور پہ اٹارنی جنرلز جو ہیں وہ اس طرح میڈیا کے اوپر آ کے خطاب نہیں کرتے, لیکن وہ آئے اور انہوں نے آ کے جو ہے وہ اپنا پوائنٹ آف ویو اس سارے معاملے کے اندر جو ہے وہ نشر کیا گیا, وہ سارے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر جو ہے وہ نشر کیا گیا. اس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ جناب یہ تاثر دیا گیا ہے کہ کسی ادارے کی جانب سے جو ہے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے, اور ہم کوئی جج کے اوپر جو ہے وہ پتہ نہیں کوئی وہ انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. کبھی کبھار کوئی سینسٹیو انفارمیشن ہوتی ہے, اس حوالے سے صرف ہم جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی سینسٹیو انفارمیشن سننی ہے تو اس کو پبلک ڈومین میں یعنی اوپن کورٹ میں مت سنیں, اسے اپنے چیمبرز کے اندر جو ہے وہ سن لیں, ورنہ اور کوئی ہمارا مقصد نہیں ہوتا. اچھا, بابر ستار صاحب جو ہیں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ منصور عثمان صاحب جو ہیں وہ ماضی میں ان کی کورٹ کے اندر بھی تعریف کر چکے ہیں کہ وہ بڑا ہائی ریگارڈ کرتے ہیں ان کو. تو دیکھتے ہیں اب یہ معاملہ جو ہے مزید آگے کس طرح چلتا ہے. اس کے علاوہ عمران خان صاحب کا خط جو ہے وہ بھی سامنے آیا ہے, وہ انشاءاللہ میرے خیال میں ڈیٹیل سے اگلے ویلاگ میں اسے ہم ڈسکس کریں گے. لیکن شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. عمر ایوب صاحب نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو, جو سیکرٹری جنرل ہیں پی ٹی آئی کے, انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ جی شیر افضل مروت نے شو کاز نوٹس کا جواب دے دیا ہے, وہ جواب جو ہے عمران خان صاحب کو پیش کیا جائے گا, اور عمران خان صاحب جو ہے وہ یا تو اس جواب کو ایکسیپٹ کریں گے یا مسترد کریں گے, اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کے بارے میں فیصلہ ہوگا کہ پی ٹی آئی ان کے بارے میں جو ہے وہ کیا فیصلہ کرتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر جنگ نے دی ہے, اور وہ یہ ہے کہ سنی اتحاد کونسل کے پارلیمانی لیڈر کا نام تبدیل کرنے کے لیے کوششیں جو ہیں وہ تیز کر دی گئی ہیں. ذرائع کے مطابق زین قریشی کو سنی اتحاد کونسل کی جانب سے پارلیمانی لیڈر بنانے کا فیصلہ کیا گیا تھا, لیکن عمران خان کی ہدایت کے بعد جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل نے زین قریشی کا نام اسپیکر کو ارسال کیا تھا, لیکن شاہ محمود قریشی کے صاحبزادے کو ہٹانے کے لیے اب سیاسی کمیٹی میں معاملہ لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے, اور صاحبزادہ محبوب سلطان کو ان کی جگہ پارلیمانی لیڈر بنانے پر غور کیا جا رہا ہے. محبوب سلطان صاحب نے اس بارے میں کہا کہ عمران خان نے جیل سے میرا نام دیا ہے, میں سینئر پارلیمنٹیرین ہوں. زین قریشی کا کہنا تھا کہ پارلیمانی پارٹی لیڈر کا فیصلہ اب سیاسی کمیٹی میں رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے, تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ تبدیلی آتی ہے یا نہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.